بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 221 ہے اور آج کا عنوان ہے قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فسماك الله عبدا شكورا ما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا، پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کے سردار ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی، اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کسی پریشانی مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے، کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا آدم علیہ السلام اس کے لیے مناسب ہیں، چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے بابا آدم، آپ انسانوں کے دادا ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی، ملائکہ کو حکم دیا تھا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس درجے الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ آج اس درجے غضبناک ہے کہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور مجھے پہلے ہی جنت کے درد کے کھانے سے منع کر چکا تھا، لیکن میں اس فرمان کو بچا لانے میں کوتاہی کر گیا۔ آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہے، نفسی تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں کہ اے نوح، آپ آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں، کہہ کر پکارا ہے، آپ بے شکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس پریشانی میں ہم کو مبتلا کیا ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجئے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجے غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے، نفسی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، پیغمبر نے فرمایا میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر آواز آئے گی اے محمد سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت زیادہ پسندیدہ تھا۔ اگر ہم بھی اسی بنیاد پر دست کے گوشت کو پسند کریں گے، ہاتھ کا گوشت، تو ممکن ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کی دیگر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوگا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دنیا جہاں کے سارے ہی لوگوں کے سردار ہوں گے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کی ساری مخلوق کو قیامت کے دن ایک چٹے میدان میں جمع کریں گے، اور نوعیت ایسی ہوگی کہ دیکھنے والا سارے ہی انسانوں کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، اور اندازہ ایسا ہوگا کہ آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنائی جا سکے گی۔ یہ قدرت کی خاص جھلک ہوگی جو قیامت کے دن دائر ہوگی۔ قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہو جائے گا، اور ہر شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کی کس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ کیوں نہ کسی ایسی شخص کو تلاش کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کی سفارش کر سکیں۔ چنانچہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم سب کے دادا حضرت آدم کے پاس جائیں، وہ اس کام کے لیے مناسب ہیں۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور لوگ عرض کریں گے کہ اے بابا آدم، آپ سارے انسانوں کے دادا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پھونکی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، آپ کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرما دیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس قدر الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ گنہگاروں پر حد درجے غصے میں، اس قدر غصہ اور غضبناک آج تک نہیں ہوئے، اور نہ ہی آئندہ اس قدر غضبناک ہوں گے۔ مجھے خود پہلے ہی جنت میں درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن میں اس حکم کو بجا لانے میں کوتاہی کر گیا۔ آج تو خود مجھے اپنی پڑی ہے، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں تم لوگ حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سارے ہی لوگ حضرت نوح کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کہیں گے کہ نوح، آپ روئے زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبد شکور کہہ کر پکارا ہے، اور آج ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں اس کا علم آپ کو ہے۔ آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج تو ہمارا رب اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اس قدر غضبناک نہ ہوا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ آج خود مجھے میری فکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان تمام کی سفارش شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ محمد سر اٹھاؤ اور سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔